اپنی بکری پکڑو، اسے بھی لے جاؤ۔ جب ہنڈیا پر سے ڈھکن اٹھایا گیا تو سالن اتنا ہی تھا جتنا اس وقت تھا جب کھانا شروع کیا گیا تھا، بلکہ حضرت جابر فرماتے ہیں میں سمجھ نہیں پایا کہ پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ میرے اندازے کے مطابق تو آپ فرماتے ہیں میرا اندازہ یہ کہتا کہ اب سالن پہلے سے بڑھ چکا تھا، اور یہی حال آٹے کا تھا۔ جب اس پر سے کپڑا ہٹایا گیا تو آٹا اتنا ہی تھا جتنا اس وقت تھا جب روٹیاں پکانی شروع کی گئی تھی۔ نہ ان کا آٹا گیا، نہ روٹیاں گئیں، نہ بیٹے گئے۔ حضور نے سب کو کھلا بھی دیا، پلا بھی دیا، اور ان کی وہ جو کچھ تھا ان کو واپس بھی لوٹا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، بادشاہوں کی یہ شان ہوتی ہے۔ حضور تو بادشاہ ہے نا، بادشاہوں کی بادشاہ ہے۔ بادشاہوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب ان کو کوئی غریب آدمی کچھ نذرانہ پیش کرتا ہے نا تو پھر وہ بھی لوٹاتے ہیں اس کو۔ کسی نے 100 روپیہ کسی بادشاہ کو پیش کیا تو اب یہ نہیں کہ بادشاہ اس کو 100 کے بدلے 100 اور دے دے، نہیں، اس نے دیا اپنی حیثیت کے مطابق، اب وہ دے گا اپنی حیثیت کے مطابق۔ وہ اپنی، جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم ایک خرچ کریں تو رب کا وعدہ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں 10 تمہیں دنیا میں دوں گا، 70 تمہیں آخرت میں عطا فرماؤں گا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خالق حقیقی ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے۔ وہ اس کا عوض بندے کو یہ دیتا ہے، وہ اپنی شان کے لائق، بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، وہ اپنی شان کے لائق دیتا ہے۔ حضور بھی رب کے نائب اعظم ہے، جب حضور کو کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق پیش کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنی حیثیت اور شان کے مطابق اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور اتنا دیتے ہیں کہ نسلوں تک وہ ختم ہی نہیں ہوتا، اتنا حضور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضور کے ساتھ سچی خالص محبت اور عقیدت پر ہی موت و حیات